یہ بعض مشارکات ہوگا. یہ یہاں پر جو ہے جنس ماہیت معینہ اور کل مشارکات سے سوال کیا جائے تو جواب میں پھر یہ حیوان واقع ہوگا. جب بعض مشارکات سے کو لے کر سوال کیا ہے تو جو جواب میں جنس واقع ہوا ہے وہ جنس کل مشارکات کے صورت میں بھی واقع ہو رہا ہو تو یہ جنس سے قریب ہے. مثلا تو لمبا کر دیں الانسان والبقر والغنم والفرس، 6 اور ملا دیں ما ہم تو جواب پھر حیوان آئے گا. تو اب بعض سے سوال کرنے کی صورت میں بھی جواب میں جنس واقع ہو رہا ہے حیوان، اور کل سے سوال کی صورت میں بھی وہی جنس واقع ہو رہا ہے حیوان. تو یہاں پر جو ہے یہ حیوان انسان کا جنس سے قریب بن جائے گا، جنس سے قریب بن جائے گا. اور جنس بعید کیا ہوگا کہ ماہیت معینہ اور بعض مشارکات سے سوال کی صورت میں جو جواب واقع ہوتا ہے وہ کل مشارکات کی صورت میں واقع نہ ہو. ایک بعض سے سوال کرنے کی صورت میں جو جواب واقع ہوا تھا کل سے سوال کی صورت میں وہ جواب نہ بنتا ہو تو یہ بن جائے گا جنس سے بعید. جیسے کہا جائے بعض تو یہ تھا انسان والبقر ما ہما، جواب میں آیا تھا حیوان، لیکن اس سے کل مشارکات لیں الانسان والبقر والحجر والشجر ما ہما تو اب حیوان نہیں آئے گا کیونکہ اس میں حجر شجر بھی آ گئے، جواب میں آئے گا جسم نامی. تو اب بعض سے سوال کی صورت میں جو جواب واقع ہوا تھا کل سوال کی صورت میں وہ جواب واقع نہیں ہو رہا ہے تو یہ بن جائے گا جن سے بعید. انسان کا جنس قریب حیوان ہے اور جنس بعید بن جائے گا جسم نامی. سمجھ گئے؟ یہ دو قسم بیان کر رہے ہیں. گویا کہ پہلے جنس کی تعریف ہو گئی تھی، اب یہاں پر جو ہے مصنف علیہ رحمت جنس کی تقسیم کر رہے ہیں. جنس کی دو قسمیں ہیں، جنس سے قریب، جنس سے بعید. جنس سے قریب وہ ماہیت ہے، کون سی ماہیت؟ کہ ماہیت معینہ اور بعض مشارکات سے سوال کے جواب میں جو جنس واقع ہوگا وہیں جنس کل مشارکات کے صورت میں بھی یہاں پر واقع ہو تو جنس سے قریب ہو گیا. اور اگر بعض جنس بعید کیا ہوتا ہے؟ وہ ماہیت معینہ کہ ماہیت معینہ اور بعض مشارکات کے سے سوال کی صورت میں جو جواب واقع ہوگا وہ کل مشارکات سے سوال کی صورت میں وہ جواب واقع نہ ہوتا ہو تو یہ جنس سے بعید بنے گا. بعض مشارکات اور کل مشارکات یہ کچھ جو حیوانات میں شریک چیزیں ہیں کل بعض یہاں پر ایک ذکر کیا الانسان والبقر اور سارے یہاں پر والغنم والفرس فلاں یہ سارے کل مشارکات ہو جائیں گے. حیوانات میں سے ساری چیز شریک ہے. تو یہ بتا رہے ہیں فَإِن كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيَّةِ، کہتے ہیں کہ جواب ماہیت جنب رکھے کہ فرض کرے انسان ماہیت معینہ ہے، ماہیت وعن بعض مشارکات اور اس ماہیت کے بعض مشارکات، بعض چیزیں جو شریک کے ساتھ شریک تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ان میں سے بعض شریک چیزوں کو حیوانیت جو شریک ہے ان سے سوال کیا جائے تو هو الجواب عنها عن الکل، تو جواب وہی واقع ہو جو کل سے سوال کرنے کی صورت میں واقع ہوا تھا. یعنی کل مشارکات کو لے کر سوال کرنے کی صورت میں جو جنس واقع ہوا تھا وہ جنس بعض سے سوال کرنے کی صورت میں واقع ہو رہا ہو تو یہ جنس سے قریب بنے گا. اس میں حیوان بتائیں، ایک دو سے پوچھ لو، دو کے بارے میں پوچھ لو جواب حیوان آئے گا، 5 کے بارے میں پوچھ لو جواب حیوان آئے گا. تو یہ حیوان انسان کا جنس سے قریب ہے. کل حیوان ہے جیسے حیوان مثال دے دیا، انسان کے لیے حیوان جنس سے قریب. وَإِلَّا فَبَعِيدٌ، ورنہ یہاں پر جسم پھر بعید ہوگا. کیا مطلب؟ کہ ماہیت معینہ اور بعض مشارکات سے سوال کی صورت میں سوال کرنے کی صورت میں جواب میں جو جنس واقع ہو رہا ہے وہ جنس کل سے سوال کرنے کی صورت میں واقع نہ ہوتا ہو تو فبعید، تو یہ کیا ہو جنس سے بعید ہوگا. کل جسم نامی، اب کل مشارکات کو لے کر بہت سے سوال کر جائے جواب میں اب ساتھ ملا دیا جائے حجر شہر ملا دیا جائے تو جواب میں حیوان نہیں آئے گا. پوچھ جائے کہ یہاں پر جو ہے انسان، حیوان، فرس اور شجر کیا چیزیں ہیں، ظاہر جواب میں آئے گا جسم نامی آئے گا. اب حیوان نہیں آ رہا تو اب یہ جسم نامی یہاں پر بنے گا جس میں جن سے بعید. الثانی النوع، دوسرا قسم یہاں پر جو نوع ہے، نوع جنس نوع پھر گزرا جنس نوع فصل خاصہ 5 کلیات ہے. نوع کسی کہتے ہیں؟ هو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق، اوپر تھا مختلف بالحقائق، کتنا فرق ہے؟ اس کو لیے کہا جاتا ہے جو بولی جاتی ہے بہت ساری چیزوں پر لیکن ان کے حقائق متفق ہوتے ہیں. اور جنس میں حقائق مختلف ہوتے تھے اور اس میں حقائق متفق ہوں گے. جیسے کہ یہ انسان نوع حقیقی ہے، اس میں بہت سارا فرق بولا جاتا ہے، ان کے حقائق متفق ہیں.
فی جواب ما ہوا کے جواب میں یہاں پر جو ہے بہت ساری چیزوں کے جواب میں بہت چیزوں پر بولی جائے لیکن جن کی حقیقت سارے متفق ہو. وقد يقال الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو ومختص بالاسم الاضافي كالاول وبالحقيقي وبينهما مختص من وجه اتصاد وقيمة على. اب آگے بتا رہے ہیں کہ وقد يقال یہاں سے گویا کہ مصنف علیہ رحمت نو کے ایک اور قسم بیان تقسیم کر رہے ہیں. نو حقیقی، نو اضافی. نو پہلے گزر گیا، نو حقیقی پہلے گزر گئی، نو حقیقی. اب وہ بتا رہے ہیں کہ نو کے ایک اور قسم بھی اضافی. کہ وقد يقال على الماهية المقول عليها، کبھی کبھی بولا جاتا ہے یہ نو على الماهية المقول عليها، اس ماہیت پر بھی نو بولا جاتا ہے جو بولی جاتی ہے ان کثیرین پر. وعلى غیرها، اور اس کے غیر پر بھی بولا جاتا ہو. یعنی جب یہ بولی جائے، سوال اس سے کیا جائے اس سے اور اس کے غیر سے سوال کیا جائے تو جواب میں واقع ہو جنس فی جواب ما ہوا کے جواب میں. یعنی ماہیت معینہ اور بعض دوسری چیزوں کو ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو تو یہ ہو جائے گا نو اضافی. مثلا حیوان ایک ماہیت ہے، انسان اور ایک دوسری چیز کو ملا کر سوال کیا جائے الانسان والبقر ما ہوا کہا جائے تو جواب میں یہاں پر جو آئے گا جو جنس واقع ہوگا، حیوان واقع ہوتا ہے یا انسان واقع ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان اس کے سوال میں حیوان ہی واقع ہوگا تو اس حیوان کو بھی نو کہہ سکتے ہیں. یہ نو حقیقی نہیں ہے، نو حقیقی پہلے گزرا، اس کے افراد ایک جیسے ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو حیوان واقع ہوگا اس کو نو کہیں گے لیکن نو اضافی، نو حقیقی نہیں کہیں گے، نو اضافی ہوگا. یعنی نسبتاً یہ بھی ایک لحاظ سے نو بن رہا ہے. حیوانیت کے اندر نیچے افراد جو آتے ہیں اس کے وہ ایک جیسے ہیں حیوان ہونے میں، تو اس لحاظ سے نو ہوگا، یہ نو اضافی کہیں گے اس کو. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسی پر جو بولی جاتی ہو کثیرین پر، ان کا حقائق متفق ہے، ان پر بھی بولی جاتی ہے. وعلی غیرہا، غیر پر بھی بولی جائے، یعنی اس کو لے سوال کیا جائے تو جواب میں واقع ہو جنس فی جواب ما ہوا کے سوال میں. ما ہوا سوال کیا جائے اور کہا جائے کہ یہاں پر جو ہے انسان اور فرس کیا چیزیں ہیں تو جواب میں حیوان آئے گا. اب اس حیوان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں نو لیکن نو اضافی ہوگا. کہتے ہیں وہ مختص بالاسم اضافی، اور یہ مختص ہوگا اسم اضافی کے ساتھ. یعنی یہ جو نو بن رہا ہے اس کو نو اضافی کہیں گے. کل اولیہ بالحقیقی، جیسے پہلے جو قسم تھا صرف انسان جو نو بن رہا تھا وہ نو حقیقی تھا، یعنی اس کے افراد سارے ایک جیسے ہوں وہ نو حقیقی ہے. اور افراد میں فرق آ رہا ہے، کسی ایک جہت میں ایک جیسے ہیں، ایک طرف میں ایک جیسے ہیں، مطلب حیوانیت میں سب شریک ہیں، اس لیے وہ بھی نو ہوگا لیکن نو اضافی ہوگا. وبینما عموم خصوص من وجہ، اب یہ نو حقیقی اور اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی. عموم خصوص من وجہ یہ پہلے گزرا ہے. عموم خصوص من وجہ کا تین طرح کے یہاں پر جو مناسبت ہوتی ہے، دو اختلافی ہوتی ہے، ایک اتفاقی. ایک چیز میں دونوں شریک ہوتے ہیں، دو میں مخالفت ہوتا ہے، اس کے عموم خصوص من وجہ. ان کے یہاں پر عموم خصوص من وجہ ہوگی لتصادقهما علی الانسان، کیونکہ یہ دونوں صادق آتے ہیں انسان پر بھی صادق آتے ہیں. یہ دونوں کون سے دونوں صادق آتے ہیں؟ نو حقیقی بھی صادق آتا ہے، اضافی بھی. انسان کو نو حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں، نو حقیقی ہے ظاہر ہے، اور نو اضافی بھی کہہ سکتے ہیں. حیوانیت کے لحاظ سے نو اضافی بھی کہہ سکتے ہیں، حیوان پر دونوں صادق آتے ہیں. یعنی لغوی معنی کے لحاظ سے بھی حقیقی معنی کے یہاں پر جو ہے وہ جزئی، کیونکہ نو جزئی ہوتا ہے تو جزئی ہونے لحاظ سے یہاں پر جو ہے یہ کیا نام ہے نو حقیقی بھی ہے اور نو اضافی بھی ہے. نو اضافی بھی ہے. وتفارق ما فی الحیوان والنقطۃ، حیوان کے اندر دونوں یہاں پر جو ہے میں فرق ہے. یعنی حیوان کے اندر یہاں پر جو ہے حیوان کو نو اضافی تو کہہ سکتے ہیں، نو حقیقی نہیں کہہ سکتے، تاریخ صدق نہیں آتی ہے. والنقطہ، اور نقطہ یہاں پر جو ہے یہ اضافی بھی نہیں، یہاں پر حقیقی بھی نہیں ہے. بھائی یہاں پر جو ہے یہ عموم من وجہ کا وجہ بتا دیا ہے کہ دونوں کا ایک چیز میں دونوں صادق آتے ہیں، نو اضافی بھی اور نو یہاں پر حقیقی بھی. انسان میں صادق آتا ہے دونوں، اور حیوان میں صرف نو اضافی ہے، نو حقیقی نہیں ہے. اور نقطہ میں یہاں پر جو ہے نو حقیقی ہے، اضافی نہیں ہے. نقطہ حقیقی نو تو ہے ایک جز ہے، یہ بھی نقطہ ایک جز ہے، نو حقیقی تو کہہ سکتے ہیں، اضافی اس میں نہیں ہے. اور حیوان نو اضافی ہے لیکن حقیقی نہیں ہے. حقیقی تو افراد ایک جیسے ہوتے ہیں، اس کے افراد ایک جیسے نہیں ہیں حیوان کے.
اور انسان پر دونوں صادق آتے ہیں. ایک لحاظ سے نو حقیقی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ افراد ایک سے برابر ہے اس کے. ایک لحاظ سے یہاں پر جو ہے حیوانیت کے لحاظ سے اس کو نو اضافی بھی کہہ سکتے ہیں، نو اضافی بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں نیچے فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ جَوَابًا عَنِ الْمَاهِيَّةِ وَعَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَاهِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُشَارِكَةِ، وہ اوپر جو جنس کی قسمیں بیان کیا تھا مصنف نے اس کو تشریح کرتے ہیں جو اوپر بتا دیے جنس دو قسمیں قریب بعید، اس کا یہاں پر آگے تشریح کرتے ہیں. فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ جَوَابًا، کہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے جواب بن رہا ہو ماؤ کے سوال میں عن الماہیت ماہیت معینہ وعن کل واحدۃ من الماہیت المختلفۃ، ماہیت معینہ اور ماہیت مختلفہ مشارکہ جو اس کے ساتھ شریک ہے لیکن ہے ماہیت ان کا الگ الگ، ان کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں فی ذالک الجنس، جواب میں یہی جنس آ جائے. ماہیت معینہ انسان کو لے کر، اور اس ساتھ جو ماہیت مختلف ہے، مختلف ماہیت کی چیزیں ہیں، حیوان کیا نام ہے بقر غنم فرس، یہ ماہیت مختلف ہے لیکن جواب میں جو جنس آ رہا ہے ایک جیسا آ رہا ہے، حیوان ہی آ رہا ہے، تو انہوں کھلائے گا نوع قریب. تو یہ بتا رہے ہیں کہ فیقل جواب عن کل واحد، سوال کیا جہاں پر جو ماہیت حقیقیہ معینہ سے، وعن کل واحد من الماہیت المختلفہ، اور ماہیت مختلفہ میں سے ہر ایک سوال کیا جائے المشارکۃ لہا، جو اس ماہیت معینہ کا مشارک ہے فی ذالک الجنس، اس جنس میں، جنس ہونے میں جو اس کا شریک بن رہی ہے جو ماہیت مختلفہ، ان سب سوال کیا جائے اور جواب میں جنس واقع ہو جائے تو فقریب، تو یہاں پر فالجنس قریب، یہ جنس قریب کہلائے گا. کل حیوانی حیث یقول جوابا للسوال علی الانسان وعن کل ما یشارکہ فی الماہیت الحیوانیت، جیسے کہ یہاں پر انسان سے سوال کیا جائے اور ہر اس چیز سوال کیا جائے جو انسان کے ساتھ شریک ہے حیوانیت کے حقیقت میں، جو حیوان ہونے میں انسان سے شریک ہے ان میں سے جس کو لے کر بھی سوال کیا جائے گا تو جواب میں حیوان واقع ہوگا. تو یہ حیوان گویا کہ انسان کے جنس سے قریب ہے. اسی انسان کو لے کر سوال کریں یا کوئی اور چیز کو لے کر سوال کریں، بقر غنم فرس جو بھی لے کر سوال کریں گے تو یہ ہے تو انسان نہیں ہے لیکن ماہیت مشترکہ ہے ان کا ایک حیوانیت. ان میں سے جس سوال کریں سب کو لے کر سوال کریں، بعض کو لے کر سوال کریں جواب میں ایک ہی آئے گا. ایک کو لے کر سوال کرو 2 3 5 6 10 ملا دو جواب آئے گا حیوان. اب یہاں پر جو ہے یہ حیوان انسان کے جنس سے قریب بنے گا. کل حیوان حیث کو جواب میں سوال عن الانسان، یہ جواب واقع ہوتا ہے سوال انسان سے ہو وعن کل ما یشارکہ، اور ہر اس چیز سوال ہو جو اس کا شریک ہے پھر ماہیت الحیوانیت حیوانیت میں، تو جواب میں یہاں پر واقع ہوگا حیوان. وإن لم يقع جواب عن الماہیت وعن کل ما یشارکہ فی ذلک الجنس، اگر جواب واقع نہ ہو رہا ہو عن الماہیت یعنی ماہیت معینہ انسان فرض کر لیں، وعن کل ما یشارکہ فی ذلک الجنس جو اس جنس میں شریک ہے ان میں سب کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں یہاں پر جو ہے یہ جنس ایک نہ ہو تو فبعید، تو یہ بعید بن جائے گا. کل جسم نامی، اس میں جسم نامی ظاہر ہے کہ یہاں پر حیوان بقر وغیرہ سوال کریں تو حیوان آتا ہے، لیکن اور چیزیں ملا دو حجر شجر ملا دو تو جواب جسم آئے گا. اب یہاں پر جو کل سوال کرنے کی صورت میں جواب اور واقع ہو رہا ہے اور جنس آ رہا ہے، بعض سوال کرنے کے اندر یہاں پر جواب اور آ رہا ہے، تو اب یہ جسم جو ہے انسان کے لیے جنس سے بعید ہوگا. یہ ایک جنس ہے، بڑھنے والی چیز ہے، درخت بھی بڑھتا ہے، درخت بڑھنے والی چیز ہے. جس میں نامی معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو بڑھتا ہو، اس کی پیداوار ہوتی رہتی ہو، ہر ایک نباتات میں سے ایک صفت ہوتی ہے بڑھنے کا. تو اب یہاں پر جو وہ بھی انسان کا جنس ہے، یعنی انسان کے اندر بھی یہ صفت پائی ہے بڑھنے کی، ان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن انسان کے لیے بعید ہے، قریبی حیوان بن رہا ہے، اس سے آگے جا کر پھر جسم بنا ہے، تو یہ یہاں پر جنس بعید ہوگا. حیث یقول جواب عن سوال بالانسان، ہاں حیث نہیں صاحب ہے، حیث یقول جواب عن سوال بالانسان، ایسے کہ یہاں پر یہ جواب واقع ہوتا ہے جب سوال ہو انسان سے والحجر اور پتھر سے. ولا یقول جوابا، انسان اور پتھر سوال کریں تو جواب آئے گا جسم نامی، جسم آئے گا، ظاہر ہے جسم ہے، نامی نہ بھی ہو تو جسم نامی بڑھنے والا ہوتا ہے، اور پتھر لے آئیں تو صرف جسم ہوگا، صرف جسم ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اب یہاں پر یہ جسم جو واقع ہو رہا ہے یہ سوال ہوگا انسان اور حجر کے بارے میں تو جسم آئے گا، لیکن سوال کیا جائے انسان سے بقر سے غنم سے شجر سے پھر جواب بھی آئے گا. ولا یقول جواب عن سوال بالانسان والشجر والفرس مثلا، ان سب سوال کیا جائے
تو جواب میں پھر یہاں پر جو ہے جسم نہیں آئے گا، جواب حیوان ہی آئے گا. تو گویا کہ پتہ چل گیا یہ جو جسم چیز ہے انسان کے لیے جن سے بعید بن رہا ہے. ہاں جمادات، پتھر وغیرہ کو جمادات کہیں گے، اور باقی درخت وغیرہ گھاس وغیرہ کو نباتات. ہر وہ چیز میں ہاں اگنے والی چیزیں، بڑھنے والی چیز، نام ہی مانا ہوتا ہے بڑھنا. جسم کہیں گے جسم، اور جسم نامی دوسرے کو نباتات کو جسم عام کہا جاتا ہے. الماہیت المقول علیہ وعلی غیرہ الجنس. آگے کیونکہ انہوں نے اوپر جو نو ذکر کیا تھا مصنف نے، نو کی تعریف انہوں نے کیا تھا، نو کی تعریف انہوں نے نہیں لائی ہے. بیچ میں آگے گویا کہ جہاں تقسیم کیا تھا نو کا وقد یقال سے، نو کے اور تقسیم بیان کی تھی اس کا بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ قول الماہیت المقول علیہ، کبھی کبھی کہا جاتا ہے نو اس ماہیت کو بھی المقول علیہ جو بولی جاتی ہے بہت سے کثیرین پر، والا غیرہا اور غیر پر بھی بولی جاتی ہو، یعنی اس کو لے کر ماہیت معینہ اور کسی اور چیز کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو، اس کو بھی نو کہتے ہیں. یعنی نو اضافی کا معنی ہوگا ایک ماہیت کو لے کر دوسرا ماہیت کے ساتھ ملا دیا جائے، ایک ماہیت کو لے کر غیر کے ساتھ ملا کر سوال کیا جائے تو اس ماہیت اول کو نو اضافی کہا جائے گا. ماہیت اول کو نو اضافی کہا جائے گا. ظاہر ہے کہ یہاں انسان ایک ماہیت ہے مستقل، اور انسان ایک اور چیز ملا دیا جائے، فرض ملا دیں، کوئی اور ملا دیں. اب ان ملا کر سوال کیا جائے جواب میں جو حیوان آ رہا ہے، اب یہ انسان نوع اضافی بن رہا ہے. یعنی جو اول ہوگا پہلی ماہیت یہ بن جائے گا نوع اضافی. ایسے حیوان اور حجر کو ایک سوال کیا جائے تو یہ حیوان بنے گا نوع اضافی، کیونکہ دو چیزوں کو ملا کر سوال کیا جاتا ہے نوع اضافی میں. اضافی میں نسبتاً دوسرا ملا دیا جائے تو پہلے جو ماہیت ہوگی اس کو کہا جائے گا نوع اضافی. تو کہتے ہیں کہ اس کو لے کر اور اس کے غیر کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہو. ماہیت کو حقیقت، کوئی حقیقت کسی چیز کہاں پر، جیسے کیا کہا جائے گا کہ انسان کی بھی حقیقت ہے، حیوان کی بھی حقیقت ہے اپنی اپنی. الماہیت المقول علی فی جواب ما ہوا، کہتے ہیں کہ علی غیر الجنس الماہیت المقول فی جواب ما ہوا، یعنی وہ ماہیت جو بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں. فلا یکون الا کلیا ذاتیا لما تحتہ لا جزئیا ولا عرضیا، فالشخص كزید والصنف كالرومی مثلا خارجا عنها، فالنوع الاضافی دائما اما يكون نوعا حقیقیا مندرجا تحت كل جنس. چلیے آگے پھر آخر دعوانا